بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو زون آف ایجوکیشن اکیڈمی. ارلی چائلڈہڈ ٹیچر ECT کی تیاری کے لیے ایڈوانس ہم سیشن سٹارٹ کرانے جا رہے ہیں. آج 20 جولائی کو اور کل 21 جولائی کو 2 دن ہم نے فری لائیو سیشن آفر کیے ہوئے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر پہلے لائیو فری لیکچر کے اندر ہم جو چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ECT کا سلیبس ہے. ECT کے پیپر میں کتنے % پیڈاگوجی اور کتنے % جنرل نالج اور کرنٹ افیئرس اور کمپیوٹر شامل ہے، یہ ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ ECT کا جو پاس پیپر ہے اس میں کس طرح کے MCQs آئیں. آج کا جو ٹاپک ہے لرننگ سٹائل، اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اس سے بنائے ہوئی MCQs کی ایک فائل آپ کو دکھائیں گے اور گروپ میں بھی بھیجیں گے. آج کے لیکچر کو سننے کے بعد اور اس کے نوٹس کو اور MCQs کو ریڈ کرنے کے بعد آپ کو گوگل ڈرائیو لنک ایک ٹیسٹ بھیجا جائے گا، وہ آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام تر ڈیٹیل ابھی ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے لرننگ سٹائل اس ٹاپک کی، اس کے بعد ہم سلیبس کی بات کریں گے، پھر MCQs فائل کی اور پھر ٹیسٹ کی. یہ ہمارا پیٹرن ہوگا آج کے لیکچر کا. سٹارٹ کرتے ہیں جی لرننگ سٹائل سے. لرننگ سٹائلز کا دوسرا نام وارک ماڈل ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں، پھر ہم لرننگ سٹائلز کی ڈیفینیشن کی بات کریں گے. نیوزی لینڈ کے ایک ڈاکٹر ہیں، ایک ایجوکیشنسٹ ہیں جن کا نام نیل ڈی فلیمنگ ہے. نیل ڈی فلیمنگ نے 1968 میں 1968 کے اندر ایک ماڈل پریزنٹ کیا. اس ماڈل کے اندر نیل ڈی فلیمنگ نے کہا کہ بچوں کے 4 ڈیفرنٹ لرننگ سٹائلز ہوتے ہیں. کتنے جی؟ 4 ڈیفرنٹ لرننگ سٹائلز ہوتے ہیں. ان 4 ڈیفرنٹ لرننگ سٹائلز کو اس نے نام دیے: ویژول، آڈیٹری، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ اینڈ کائنستھیٹک. 4 نام: ویژول، اے آڈیٹری، آر ریڈنگ رائٹنگ، کے کائنستھیٹک. تو یہ جو 4 فرسٹ لیٹر ہیں انہی سے وارک ماڈل پھر بنایا گیا. ٹھیک ہے، ویژول، اے آڈیٹری، آر ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، کے کائنستھیٹک. نیل ڈی فلیمنگ کے اس ماڈل کو وارک ماڈل یا لرنرز لرننگ سٹائل یا موڈیلٹیز آف لرننگ بھی کہا جاتا ہے. نیل ڈی فلیمنگ کا یہ ماننا تھا کہ جو بچے ہیں وہ 4 مختلف طریقوں سے سیکھتے ہیں. ان میں سب سے پہلے وہ بچے آتے ہیں جو ویژول لرنرز ہوتے ہیں. نیل ڈی فلیمنگ یہ کہتے ہیں کہ جب ان بچوں کو انفارمیشن چارٹ، میپس، گلوبز، پکچرز، ویڈیوز کی شکل میں پریزنٹ کی جاتی ہے تو یہ بہت بہترین طریقے سے نالج گین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس نے کہا کہ وہ بچے جو لسننگ سے، سٹوری، ڈسکشن، کویسچن آنسر سے سیکھتے ہیں، دوسری کیٹیگری ان کی ہے. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو سن کے انفارمیشن کو بہترین طریقے سے یاد کرتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ریڈنگ اور رائٹنگ سے بہتر سیکھتے ہیں، یعنی چیزوں کو ریڈ کرتے ہیں پھر لکھتے ہیں، رائٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں پھر لکھتے ہیں. ٹیچر نے کوئی ٹاسک دیا، اس کو 2-3 دفعہ ریڈ کیا اور آنکھیں بند کر کے پھر لکھنا شروع کر دیا. یہ بھی ایک سٹائل ہوتا ہے. پھر اس نے کہا چوتھا اور امپورٹنٹ سٹائل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کائنستھیٹک. کائنستھیٹک کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے کرنے والے. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ایکٹیویٹیز کے تھرو، ہینڈز آن ایکسپیرینسز کے تھرو، ڈیمانسٹریشن کے تھرو، انکوائری کے تھرو چیزیں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے اس کی تعریف پڑھتے ہیں کہ لرننگ سٹائل ہوتے کیا ہیں. ٹھیک ہے، لرننگ سٹائلز کس کو کہتے ہیں؟ لرننگ اور سٹائل یہ 2 ڈیفرنٹ ٹرمز ہیں. ٹھیک ہے، لرننگ کس کو کہتے ہیں پہلے ہم اس کو سمجھیں گے. لرننگ کہتے ہیں چیزوں کے سیکھنے کے عمل کو. ایک بچہ پیدل نہیں چل سکتا، یعنی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کو سکھایا جاتا ہے، یہ اس کی لرننگ ہے. ایک بچہ بول نہیں سکتا، ABCD اسے نہیں آتی، آج وہی بچہ آپ کے سامنے لیکچر دے رہا ہے اور آپ آگے اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہم نے ڈیفرنٹ لرننگ پروسیس کے تھرو ایک لینگویج انگلش یا اردو کو اڈاپٹ کیا، سیکھا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح لکھنا ہمیں نہیں آتا تھا، ہم نے لکھنا سیکھا، ہماری لرننگ ہے. بولنا سیکھا، ہماری لرننگ ہے. انٹریکٹ کرنا سیکھا، گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھا، یہ ساری ہماری لرننگ ہے. کسی بھی نالج یا سکلز کو ایکوائر کرنا، کسی علم کو، کسی مہارت کو، سکل کو، کام کرنے کے طریقے کو جاننا، یہ لرننگ کہلاتا ہے. سیکھنے کا عمل سادہ لفظوں میں لرننگ ہے. سٹائل کہتے ہیں انداز، طریقہ کار. اب بچوں کے سیکھنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، ان کو لرننگ سٹائلز کہا جاتا ہے. ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن ہم نے ابھی پڑھا دا موسٹ فیمس ماڈل جو ہے
وہ وارک ماڈل ہے. وارک ماڈل یہ بتاتا ہے کہ بچوں کے 4 ہی فیمس لرننگ سٹائلز ہوتے ہیں. لرننگ سٹائل سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک بچہ اس کا ایک پریفریبل وے ہے. یہ پاسبل ہے کہ ایک بچے کے اندر ڈفرینٹ سٹائلز موجود ہوں، لیکن ایک پریفریبل وے جو بچے کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کوئی ایک ہوتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو ویژول انفارمیشن بہترین طریقے سے کچھ سن کے سٹوریز کی شکل میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں سٹوریز میں، کچھ اپنے ہاتھ سے ڈرائنگ، پینٹنگ، انکوائری، ایکسپیریمنٹ کر کے، کچھ لکھ کے یاد بہتر کرتے ہیں. تو ہر ایک بچے کا ایک پریفرڈ سٹائل لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لرننگ سٹائل ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ بچے کن مختلف طریقوں سے نالج کو گین کرتے ہیں، پرابلمس کو سولو کرتے ہیں، انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم چونکہ 4 سے 5 سال یا ہمارے پاس 3 سے 5 سال کی ایج کے بچے جو ای سی کے آتے ہیں، تو ان بچوں کے ہم ان کے اوپر چیزیں امپوز نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی نیڈ، ان کے انٹرسٹ اور ان کے سٹائل کے اکارڈنگ ہمیں پڑھانا ہماری مجبوری ہوتی ہے. کیوں؟ ہم آگے اپ کمنگ لیکچرز کے اندر، تھیریز کے اندر یہ پڑھیں گے کہ اس ایج کے اندر بچہ سٹبرن ہوتا ہے، ایگو سینٹرک ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہٹ دھرم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری بات ہی ٹھیک ہے، جو چیز میں یہ چاہتا ہوں وہ ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں اس کی نیڈ کے اکارڈنگ پڑھانا ہوتا ہے اس اسٹیج کے اندر. اس لیے لرننگ سٹائلز ٹیچر کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. نیچے ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ ٹیچر کلاک بنانے کا کہتا ہے. اب کچھ بچوں کو وربلی کہے گا وہ فوری بنا لیں گے، کچھ کو بنا کے دکھائے گا کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں، وہ نہیں کر سکیں گے. کچھ اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے سٹائل سبجیکٹ وائز، ٹاپک وائز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ان کو لرننگ سٹائلز کہا جاتا ہے. جو 4 لرننگ سٹائل ہیں ان میں سب سے پہلا کون سا ہے؟ ان میں سب سے پہلا ہے ویژول لرنرز. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 75%، کتنا؟ 75% جو بچے نالج گین کرتے ہیں نا وہ ویژن سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ ویژول لرنرز ہوتے ہیں یہ بچے، ویژن سے انفارمیشن گین کرتے ہیں. یعنی دیکھ کے چیزیں، جو نالج بچہ گین کرتا ہے نا دیکھ کے، اس کو ویژول لرنرز کہتے ہیں. بچوں کو چارٹ دکھا دیا، میپ دکھا دیا، گلوب دکھا دیا، ٹھیک ہے، کوئی فوٹو دکھا دیا، پکچر دکھا دی، کوئی مووی، کوئی ویڈیو دکھا دی، یہ وہ لرنرز ہوتے ہیں جو کہ ڈائیگرام، چارٹ، گراف، میپس، ان چیزوں سے انفارمیشن کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے گین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ویژول لرنرز میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان بچوں کو ٹیچر انفارمیشن جو ہے نا وہ کوئی مٹیریل دکھا کے پریزنٹ کرتا ہے. جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو ہم اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ سکھاتے ہیں. بچے کو اے یاد ہو یا نہ ہو، ایپل یاد رہتا ہے، بال یاد رہتی ہے، بی اس کو یاد ہو یا نہ ہو. ایلیفینٹ اس نے نہیں دیکھا ہوا، اس کو ساری زندگی نہیں بھولتا، اس نے جو پکچر دیکھ لی تو اس کو ای یاد ہے یا نہیں ہے. ایون بچوں سے ہم کہنا کہ یہ کیا ہے، وہ پہلے کہتا ہے ای فار ایلیفینٹ، اے فار ایپل. تو مطلب اس کا چونکہ اس نے پکچر کو دیکھا تو اس کے مائنڈ میں اسکیچ بھی وہی بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ وہ لرنرز ہوتے ہیں جو انفارمیشن کو بہترین طریقے سے ویژول چیزوں کے تھرو گین کرتے ہیں. اب پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جیسے میں آپ کو پریزنٹ کروں، چارٹ، میپ، کچھ چیزیں دکھا کے بچوں کو 1 2 3 ہم نے چھوٹے بچوں کو دکھانا ہے اپنے ہاتھ میں، کوئی پلاسٹک کا پکڑا ہوا الفابیٹ ہے، ڈیجٹ ہے، وہ دکھائیں گے، 2 3 ڈفرینٹ آبجیکٹس دکھائیں گے، پھر ہم بتائیں گے کہ یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، ان کو ایسے ایڈ اپ کرتے ہیں، ایسے سبٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ویژول لرنرز وہ لرنرز ہیں جو سب سے زیادہ ان کو انفارمیشن یاد رہتی ہے چیزوں کو دیکھ کے. یہ پہلی کیٹیگری ہوتی ہے لرنرز کی. اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہوتی ہے آڈیٹری لرنرز کی. وہ کون ہیں؟ آڈیٹری لرنرز. اورل لرنرز آڈیٹری لرنرز کا دوسرا نام ہے. یہ وہ لرنرز ہوتے ہیں جو انفارمیشن کو بہترین ریٹین رکھتے ہیں جب یہ انفارمیشن ان کو زبانی پریزنٹ کی جاتی ہے، کویسچن آنسرز کی شکل میں، سٹوریز کی شکل میں، ڈسکشن کی شکل میں، ڈیبیٹ کی شکل میں، گروپ پریزنٹیشن کی شکل میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگ کی شکل میں. یعنی ان کو اورل، ایک ورڈ ہوتا ہے اورل، ORAL، اس کو کہتے ہیں، وہ بولنے کو کہتے ہیں، ORAL بولنا ہوتا ہے یہ والا. ٹھیک ہے، اورل ہوتا ہے سننا. ان کو ووکل لرنرز، آڈیٹری لرنرز یا پھر اورل لرنرز کہا جاتا ہے. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو 13% نالج جو آتا ہے نا، ریسرچ کہتی ہے جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ 75% نالج آتا ہے ویژن سے، 13% نالج آتا ہے آڈیٹری سے یعنی لسننگ سے، سننے سے. اسی طرح 6% ٹچ سے آتا ہے،
ٹھیک ہے، 3 اسمیل سے آتا ہے اور 3% ٹیسٹ سے آتا ہے. یہ جو ہمارے 5 سینسز ہیں ان سے یہ جو نالج کی ڈویژن ہم کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں 6% جو ہے وہ ٹچ سے، 3 اسمیل 3 ٹیسٹ سے، 13% سننے سے اور 75% دیکھنے سے آتا ہے. تو اب یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے جو کہ آڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں، وائس کی شکل میں، آواز کی شکل میں بہتر نالج گین کرتے ہیں. یہ بچے سٹوریز کو دلچسپی سے سنتے ہیں. یہ سیکنڈ سٹائل ہے. اچھا، تھرڈ سٹائل ہے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. یہ تھرڈ کیٹیگری میں وہ بچے آتے ہیں جو بچے چیزوں کو ریڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں. یہ ریڈ کرتے ہیں اور پھر رائٹ کرتے ہیں. ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، ان کا یہی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ٹیچر نے کوئی پیراگراف دیا، بچے نے اس کو ریڈ کیا اور رائٹ کیا. ٹیچر نے کوئی کویسچن دیے، بچے نے اس کے آنسر ریڈ کیے پھر رائٹ کیے. تو ٹیچر نے بورڈ کے اوپر کوئی پیراگراف لکھ دیا، بچوں نے اس کو ریڈ کیا اور پھر اپنی ٹیکسٹ بک کے اوپر جو ہے اپنی نوٹ بک کے اوپر رائٹ کیا. ٹھیک ہے، تو یہ تھرڈ کیٹیگری میں وہ بچے آتے ہیں جو انفارمیشن کو ریڈ کرتے ہیں اور پھر رائٹ کرتے ہیں. اس طرح ان کی لرننگ ہوتی ہے. یہ تیسری کیٹیگری ہے. تو ایسی صورتحال میں ٹیچر کو پیراگراف دیتا ہے، انہیں ان کی سمری بیان کرنے کو کہتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے اس میں سے سوال ڈھونڈ کے جواب لکھنے کو کہتا ہے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز ٹیچر کلاس کے اندر کرواتا ہے. فورتھ اینڈ لاسٹ کیٹیگری، 95% نالج گین کرتا ہے بچہ کینیستھیٹک لرنرز جو اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. 95% یہ وہ بچے ہوتے ہیں، کینیستھیٹک کا مطلب اپنے ہاتھ سے کچھ کرنا، جو ایکٹیویٹیز کے تھرو، لرننگ بائی ڈوئنگ کے تھرو، ہینڈز آن ایکسپیرینسز کے تھرو نالج کو گین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ڈیمونسٹریشن ہے، سیمولیشن کو رول پلے کرنا. ٹھیک ہے، ڈیمونسٹریشن ہے، سیمولیشن ہے، رول پلے ہے، پریکٹس ہے، ایکسپیرینس ہے، انکوائری ہے. ٹھیک ہے، پرابلم سالونگ میتھڈولوجی ہے، لیبارٹری ایکسپیریمنٹس ہیں. یہ وہ ساری ایکٹیویٹیز جس میں بچہ پوری کی پوری اس کی باڈی فزیکلی انوالو ہوتا ہے، یہ کینیستھیٹک لرنرز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ایکسپیرینس ایکسپیریمنٹس کے تھرو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. اب ہم اگر ان کی سمری بیان کرنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ویژول لرنرز 75% نالج ویژن سے لیتے ہیں. پکچرز، ڈائیگرام، میپس. مثال کے طور پر ٹیچر نے بچوں کو پارٹس آف پلانٹ پڑھانے ہیں تو پودا سامنے رکھ کے دکھا کے اس کے پارٹ سمجھائے گا. ٹھیک ہے، کلاک سے ٹائم دیکھ کے پڑھنا سکھانا ہے تو کلاک سامنے ہوگی، اس کی سوئیوں، اس کے نمبرز کو بتا کے ٹائم ریڈ کرنا سکھائے گا. جیسے یہاں پہ واٹر سائیکل کے بارے میں پڑھانا ہے تو واٹر سائیکل کی ڈائیگرام سے اس کو سکھائے گا. دوسرا ہے اورل لرنر، یہ لسننگ سے نالج گین کرتے ہیں. لیکچر، ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن. ٹیچر بچوں کا گروپ بنا دے گا، ان سے کویسچن آنسر، ان کو کوئی ٹاسک اسائن کر دے گا، ایک دوسرے سے کویسچن آنسر کریں گے. پیئر ورک، ایک بچہ ایک بچے کے ساتھ. تھنک پیئر شیئر، ایک سوال کرے گا دوسرا جواب دے گا، پہلا سوال کرے گا، ٹھیک ہے نا جی، تو دوسرا جواب دے گا، پھر دوسرا سوال کرے گا، پہلا جواب دے گا. تو مختلف وے سے بچے ایک دوسرے کو اسپیکنگ اینڈ لسننگ پہ آئیں گے. ایک بولے گا دوسرا سنے گا، دوسرا بولے گا پہلا سنے گا. ٹھیک ہے، تیسرا، ابھی یہ لائیو لیکچر میں چونکہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، میں بعد میں کر رہا ہوں. تو ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ سر میری ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اس کو جب میں پڑھا رہے تو فوری نا وہ مجھے بتاتی ہے، زبانی اس کو کوئی بات بتاؤں لیکن 10 منٹ بعد وہ بھول جاتی ہے. تو بھائی نالج گین ہوتا ہے 13% لسننگ سے. ٹھیک ہے، انسان واقعی بھول جاتا ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو بلینڈ کر کے پڑھائیں. پھر ہے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. ٹیچر نے کچھ ٹاپک دیا کہ اس کی سمری لکھو، پڑھ کے اس کی سمری بیان کرو، سمری لکھو. یہ 3-4 سوال ہیں، اس پیراگراف سے لیے گئے، ان کے جواب ڈھونڈ کے دو. تو اس میں ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ہوتی ہے. نوٹس کو، ٹیکسٹ بکس کو بچہ ریڈ کرتا ہے، اس کی سمری یا آنسر لکھتا ہے. ٹھیک ہے، پھر چوتھا سٹائل ہوتا ہے کینیستھیٹک ہینڈز آن ایکسپیرینس. اس میں بچہ رول پلے کرتا ہے، سائنس کی ایکسپیریمنٹ پرفارم کرنا، چیزیں پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کرنا، انکوائری کرنا، فیلڈ میں جا کے اپنے ہاتھ سے چیزوں کو چیک کرنا، دیکھنا، آبزرو کرنا. یہ سارے کے سارے کینیستھیٹک لرننگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 بیسک سٹائلز ہیں. اب ان لرننگ سٹائل میں ایک بچہ کیا صرف ایک سٹائل پہ فکسڈ ہوتا ہے؟ جی نہیں، ایک بچے کے ایک سے زیادہ سٹائلز ہو سکتے ہیں. اس کو ملٹی موڈل لرنر کہا جاتا ہے. وہ بچہ جس کے ایک سے زیادہ سٹائل ہے، کوڈ ماڈل یا ملٹی ماڈل. یعنی بچہ صرف ایک لرننگ سٹائل پہ فکس نہیں ہو سکتا، یہ لازمی نہیں ہے، کوئی ایک ہوگا بٹ یہ لازمی نہیں ہے کہ بچے کا کوئی صرف ایک ہی فکس میتھڈ ہو، لرننگ سٹائل ہو. اس کے ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. اگر ایک بچے کے 2 لرننگ سٹائلز ہیں تو یہ بائی ماڈل ہوگا. اگر کسی بچے کے 3 لرننگ سٹائل ہیں تو ٹرائی ماڈل ہوگا. کوئی سے 3-4 میں سے، کوئی سے 2.
بائی ماڈل، کوئی سے 3، ٹرائی ماڈل، کواد ماڈل. اگر کسی بچے کے چاروں لرننگ سٹائل ہیں، وہ چاروں طریقوں سے بہترین سیکھتا ہے، تو اس کو کواد ماڈل کہا جاتا ہے، وارک ماڈل اسی کا نام. یہ ایک سمری ہے کہ نیل ڈی فلیمنگ نے یہ تھیری دی ہے، اور اس کا فوکس کہ بچوں کے پریفرڈ لرننگ موڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنا. بچوں کے ہوتے ہیں ایک سے زیادہ لرننگ اسٹائل، لیکن ان میں سے پریفریبلی بیسٹ کون سا ہوتا ہے، یہ چوز کرنا ٹیچر کی ذمہ داری ہے. ٹیچر کو پتہ ہوگا کہ بچے کا یہ لرننگ اسٹائل ہے، اگر وہ اس کے اکارڈنگ پڑھائے گا تو بچہ مس بیہیو نہیں کرے گا، بچہ توجہ سے اس کی بات سنے گا. ٹھیک ہے، اور اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر کلاس میں ڈسپلن ایشوز آئیں گے. اب ٹیچر کو جب پتہ ہے کہ اس کی کلاس میں موجود بچوں کے یہ ڈفرینٹ لرننگ سٹائل ہیں، تو اپنی انسٹرکشن کو وہ اکارڈنگلی موڈیفائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، بچوں کی نیڈ کے اکارڈنگ. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کلاس روم میں ہم نے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں انکلوسیوٹی کہتے ہیں ہر بچے کی نیڈ کو فوکس کرنا. انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں، یعنی بچوں کے اندر ویریشنز موجود ہیں. ہر ایک بچہ ایک جیسے ذہن کے ساتھ نہیں آتا کلاس میں، یا بیٹھا نہیں ہوتا. ان کے سٹائلز کے اندر، ان کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر، ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ کے اندر ایشوز ہوتے ہیں، ڈفرینسز ہوتے ہیں، ویریشنز ہوتی ہیں. تو ٹیچر کو چاہیے کہ بیٹر مینجمنٹ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنے کے لیے وہ ورائٹی آف سٹائل اپنے ڈیزائن کرے، تاکہ بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو، کوگنیٹیو، ایموشنل، مورل، ہر طرح سے. ٹھیک ہے، سادہ لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچرز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بچوں کے ڈفرینٹ لرننگ سٹائل کو انڈرسٹینڈ کرے اور اکارڈنگلی ان کو ٹیچ کرے. ادروائز بچوں کو پرابلمز آئیں گے، ٹیچرز کو بھی پرابلمز آئیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم جب بچوں کے لرننگ سٹائل کو دیکھیں گے تو اکارڈنگلی ہم اپنا کریکولم بھی اسی کے حساب سے ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں، بچوں کی نیڈز اور انٹرسٹ کے اکارڈنگ. لاسٹ سلائیڈ ہے جی، پروز اینڈ کونس. ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اس سے بچے کی انڈیویجول ڈفرینسز کا ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے. ٹیچنگ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتی ہے، بچوں کی نیڈ کو، ان کے انٹرسٹ کو، ان کے کیپیبلٹیز کو دیکھ کے ہم جو ہے نا ان کو پڑھاتے ہیں. اب چھوٹے بچوں کو ہم نے پڑھا ہے پہلے ایک سیشن کے اندر کہ یہ ایگو سینٹرک ہوتے ہیں. جین پیاجے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری میں پری آپریشنل ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں کہ بچہ ایگو سینٹرک ہوتا ہے. اس ایج میں بچہ ضدی ہوتا ہے، ہٹ دھرم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری بات ٹھیک ہے. تو بھائی ہم نے بچوں کو اس کی نیڈ کے اکارڈنگ پڑھانا ہوتا ہے، تو اسی میں بچے کو اس کی نیڈ کے اکارڈنگ پڑھایا جاتا ہے. تو اس لیے ان چاروں سٹائل کو مد نظر رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ 4 سٹائل اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہیں. اس میں بچوں کے ڈائیورس جو لرننگ سٹائلز ہیں یا ان کی لرننگ نیڈز ہیں وہ ایڈریس ہو جاتی ہیں. انکلوسیوٹی آتی ہے، سارے بچوں کو ایکول ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہو، تو یہ انکلوسیوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی، ہر بچے کو جن کو نہیں سمجھ آ رہی اس کے لیے بھی ٹیچر کو پلاننگ کر رہا ہو کہ اس کو بھی میں نے سمجھانا ہے. تو اب اس کی لیمیٹیشن یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک فکس سٹائل نہیں ہوتا بچے کا. جیسے ہم نے کہا فلیمنگ کہتے ہیں یہ 4 سٹائل ہیں، تو کوئی ایک فکس نہیں ہے، بچہ ایک سے زیادہ سٹائل میں سیکھ رہا ہوتا ہے. کہیں کہیں یہ ڈس ایڈوانٹیجز یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں کچھ سبجیکٹ جیسے میتھ ہے وہاں پہ ڈرل میتھڈ سے ٹیچر پڑھاتا ہے. کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جہاں پہ ٹیچر کو لرننگ سٹائل کو اگنور کر کے پڑھانا پڑتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ڈرل میتھڈ ہے سارا ایکٹیویٹی بیس میتھڈ ہے، تو وہاں پہ ٹیچر کو کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جہاں پڑھانا پڑتا ہے. اس کی لیمیٹیشنز تھوڑی ہیں لیکن اس کے ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں. اب ہم بات کریں گے پاسٹ پیپر کی. یہ آپ کے سامنے اس وقت ایک پاسٹ پیپر ہے، 18/5/2025 کو یہ پیپر ہوا ہے. اس میں 75% جو کویسچنز ہیں یہ آئے ہیں کہاں سے؟ 75% کویسچن پیڈاگوجی کے ہیں، 25% اس میں کرنٹ افیئر اور اس کے آئے ہیں کمپیوٹر سائنس کے. ٹھیک ہے، یہ 100 نمبر کا پورا پیپر موجود ہے. یہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اپنے پلیٹ فارم کے تھرو آپ کو کمپلیٹ سولو کروائیں گے. ٹھیک ہے، تو اچھا اس کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو نا اس طرح ہر لیکچر کے بعد، جیسے آج ایک لیکچر میں نے آپ کو پڑھایا ہے تو اس کے نوٹس یہی جو آپ نے دیکھے ہیں سلائیڈز میں، یہ سارے نوٹس جو آپ دیکھ رہے تھے، یہ نوٹس آپ کو ملیں گے PDF میں، بلکہ آپ نے گروپ میں دیکھے بھی ہیں جن لوگوں نے گروپ ہمارا جوائن کیا ہوا ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو نا ہر لیکچر کے اس طرح سے دیں گے MCQs دیں گے. ٹھیک ہے، یہ MCQs اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس طرح ہم لیکچر وائز MCQs دیں گے. ہر ایک لیکچر کے منیمم 60 سے میکسیمم 100 MCQs ہوں گے جو کہ آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے، تاکہ آپ جو ہے وہ MCQs کی پریکٹس ساتھ ساتھ کریں، کیونکہ آپ کا پیپر MCQs بیس ہے جس میں آپ کے پاسنگ مارکس جو ہے وہ 55% تھے. اس دفعہ بھی ہوپ فلی وہی ہوں گے. سندھ حکومت اس چکر میں نہیں ہے کہ آپ کے پاسنگ مارکس کم کرے. اچھا یہ سلیبس ہے، لاسٹ بات یہ سلیبس ہے. ٹھیک ہے، تو سلیبس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس میں یہ 10 نمبر کے ہیں. یہ ٹاپکس پرسنل، سوشل، ایموشنل ڈیولپمنٹ، لینگویج لٹریسی، بیسک میتھمیٹیکل کانسیپٹ اینڈ کریٹیو آرٹس. 10 نمبر کا یہ یہاں سے لے کر نا یہاں تک یہ پیڈاگوجی ہے ساری یہ والی.
10 نمبر کے ہیں جی ہیلتھ سیفٹی فزیکل ڈیولپمنٹ چائلڈ رائٹس. 10 نمبر کی یہ ڈیولپمنٹل تھیری ہیں پیاجے کی وائگوسکی کی برون فیبرنر کی رکسن کی گارڈنر کی اور لرننگ سٹائل. یہ ٹاپک آج ہم نے پڑھا ہے لرننگ سٹائل یہ والا لاسٹ. یہ 30 ایم سی کیوز یہاں سے آئیں گے. 25 ایم سی کیوز آئیں گے ایکٹیو لرننگ بلوم ٹیکسونومی پلے بیسڈ لرننگ ارلی چائلڈ لرننگ اور کلاس روم مینجمنٹ. 15 آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے ورلڈ اراؤنڈ اس سے اور کرنٹ افیئر سے اور 10 ایم سی کیوز آپ کے آئیں گے کمپیوٹر سائنس سے. تو یہ اس کی سلیبس بریک ڈاؤن تھی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ سیکنڈ لیکچر بھی ہمارا کل ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم. اہم بات کہ آپ اگر ہمارا لائیو سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں ارلی چائلڈہڈ کی تیاری کے لیے تو ہم نے سیشن کی فیس رکھی ہے صرف 1200 روپے. آپ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. ہمارا یہ واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں 033280559050 0332 8055 آپ اس نمبر پہ میسج کریں. واٹس ایپ پہ آپ کو 1200 میں ای سی ٹی کی مکمل تیاری کروائی جائے گی 100% سارے سبجیکٹس کے ساتھ. 75% اس میں پیڈاگوجی ہے اور 25% کمپیوٹر اور کرنٹ افیئر کی مکمل تیاری آپ کو کروائی جائے گی. السلام علیکم.